اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بڑے بڑے میں نے ملک دیکھے ہیں، بڑی بڑی میں نے جگہ پہ رہا ہوں، بڑی بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہیں۔ نمازی تھا میں اور دین کی طرف آتا پڑھتا تھا، یہ وہ سارا میرا کام یہی تھا، تو کام بھی تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ تو کام جو میری بیوی کرتی تھی وہ مین کے وہ نائٹ کلبس تھے، اس کی وہ مینیجر تھی مین کے، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے، وہی اس کی دوستیں وغیرہ تھی، لیکن سچے کھرے لوگ تھے، کوئی بے ایمانی وغیرہ نہیں۔ ہیلپ بھی کافی کی اس نے میری، میں نے بھی بڑی ہیلپ کی۔ تو کام کیا تھا، انہوں نے کپڑے لے لیے یہی جو ڈسکوس میں چلتے ہیں، جو ان کا کام تھا انہوں نے وہی مجھے بتانا تھا نا۔ ویسے کام تھا بھی بہت پیسے والا، مین کے آپ وہ کپڑے لیں گاڑی میں رکھیں، کلب چلے جائیں، وہاں پہ آپ وہ بیچ آئیں۔ وہاں پہ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ 500 کا مین کے لے لیتے ہیں، بڑی جلدی بک جاتے ہیں۔ وہ جو پی آر او جی آر او وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ کسٹمر ہی لے دیتے ہیں ان کو۔ تو میں پہلے 1-2 دن تو میں گیا، بڑی سیل ہوئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی، لیکن میں ورد کرتا رہتا تھا سارا دن نا، چلتے چلتے بہت ورد کرتا تھا اس وقت میں۔ تو میں نے ذہن میں آیا یار میں بڑا پریشان میں اس میں کہ میں کیا کروں۔ اس وقت تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ مین کے ایسی گیدرنگ ہو جائے گی، بعض دفعہ کنٹرول مین کہ میں بچ نہیں پاؤں گا یہ تو میں۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا رضالی، میں خود باہر بیٹھ جاتا تھا، اس کو بھیج دیتا جا تو چلا جا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ تو 3-4 دن پھر جاتے رہے ادھر ڈسکوز میں۔ تو وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے نا وہ جو سیل تھی نا وہ اتنی نہ ہوئی، اور ویسے اس نے بھی کم توجہ دینی شروع کر دی، انہیں ابانگ تو باہر بیٹھ جاتا ہے۔ تو رسیلہ نے پوچھا کہ کیا ہے، پہلے 2-3 دن تو بڑے پیسے آئے، اب کیا ہوا؟ کہتی ہے ابانگ تمام ماسو ڈالا جو ڈوڈول ہوا سر کی تھا سسایا ماسو، خود بات بیٹھ جاتا ہے، ہمیں بھیج دیتا۔ تو اس نے سمجھ گئی کہ یہ نہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے نہیں کہا کہ تم جاؤ، بالکل کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ کام کوئی اور ڈھونڈ لو، جہاں بھی جانا، یہ کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی رویے بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں پہ تو آپ لوگوں نے حد ہی کر دی، حد ہی کر دی۔ اس لیے مجھے وہ یاد آتی ہے کہ اگر آج میرے وہ ساتھ ہوتی نا، ایسے ہوتا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا وہ۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، تھی وہ بھی کسی خاندانی کی، اور اصل میں رحل عرب وہی ہوگی، باقی تو مجھے سارے 2 نمبر ہی لگتے ہیں، کیونکہ وہ بولتی تھی جاوا کی۔ تو میرے والد نے کہا تھا کہ بہت پیسے والا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ میری جائیداد کے پیچھے مت آنا کیونکہ یہ تمہاری جان لے لے گی۔ اس نے سختی سے روکا، بہت امیر والد تھا اس کا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو عربی اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ جاوی بولتی ہے، جاوی میں عربی کو بولتے ہیں وہاں پہ، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی۔ اور میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ساری مسلم دنیا دیکھ رہی ہے نا مذاق اڑتا پاکستان کا، یہ میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ہر دفعہ کتنی ویڈیوز میں نے کی ہیں، ہر دفعہ ایون میں نے جھگڑا بھی کیا بازاروں میں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں عقل نہیں آتی، ٹکرا ماری ہیں۔ ابھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، کل یہ چیزیں ریکارڈ ہوئی آن لائن ہوئی ہوگی۔ بڑا میں نے روکیا لیکن نہیں، انہوں نے یقین ہی نہیں سی، کیونکہ میرے ساتھ تو تھا ہی کوئی نہیں۔ میں تو یہی آڑے آ گئے آپ لوگوں کے آگے، کیا میں مارتا پیا، پاگل ہوا پیا، یہی ہے۔ جتنی توہین ہم نے کی ہے نا، اب کم از کم نا یہ توہین رسالت، توہین نبی کے مطابق آپ نا یہ کہنا چھوڑ دیں آپ کچھ عرصہ، خاص کر پاکستان میں، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا نا کہاں کہاں پہ ہم کرتے ہیں رول توہین، اس کا نام لے کے، کام اس جیسا ایک بھی نہیں
نام بڑے لینے ہیں نام، جان بھی قربان، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، بے ایمانی نہیں چھوڑ سکتی، میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں، میں اس کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کافر ہے، یہ ہے وہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہو، یہ تو ہمارا آپس کا ہے نا، تو غیر مسلم کے ساتھ تو ویسے ہی کوئی بھی مذہبی آدمی نہ بھی ہو، اگر لڑائی ہو جائے نا تو وہ گال کٹ دے، انہوں گال کٹ دے، وہ کہ انہیں گال کٹی اسلام نے، یہ ہے ہمارا لیول۔ ہمارے اگر علماء کا، بڑے بڑے عالموں کا یہ لیول ہو سکتا ہے کہ وہ بم دھماکے وغیرہ کرا سکتے ہیں بچوں کو، اور لا کے اور بچوں کو ایز اے ویپن بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر ادھر، تو پھر عام آدمی کا کیا رویہ ہوگا، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو صرف یہی پتہ ہے بس۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، جب ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی یہ پہانڈ ہو رہا تھا نا، جب خندقیں کھودی ہوئی تھی، پورا سین بنا ہوا تھا، تو میں ڈرتا ہی نہیں اس معاملے میں آ رہا تھا، کہ میں نے کہا میں ضرور پھنسنا ہے اس طرح، لیکن پتہ لگ رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے پولیس والوں کے جو زخمی ہوئے ان کی 2-4 پوسٹیں ہیں میرے اوپر، تو میرے رہا نہیں گیا، میں رویا پہلے، پھر میں نے ایک یہی کہا کہ یار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا عزت کرتا ہے نا حقیقت میں، وہ گھر واپس چلا جائے۔ یہ اسلام کے نام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ بہت بڑا نا پکھنڈ ہونے جا رہا ہے، چلے گا وہ۔ میں کہنا الحمدللہ رب العالمین، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں آج تک ان کی عزت کرتا ہوں، آج تک ان کا احسان ہے میرے اوپر، یہ ہے۔ چاہے وہ میری وجہ سے چلی گئی ہے، چاہے ویسے ہی چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو کیا آپ کو بتاؤں، میرے تو الفاظ ہی نہیں ہیں، مذاق بن گئے ہیں۔ جن کو میں کہتا تھا، جو میرے ساتھ جو مجھے سمجھاتے رہے کہ بس کر دو، یہ کر دو، ان کے سامنے بھی میں شرمندہ ہی ہوا، انہوں نے ثابت کر دکھایا آپ کو۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی جو ہوا ہے اس کو ختم کریں آپ، اس کو نئے طریقے سے ریسٹور کریں اپنے آپ کو۔ پہلے وہ بنیادی چیزیں لائیں جس کو ہم نے اپنے دین سے نکال دی ہیں، اور وہ چیزیں، ان چیزوں کا مطلب سمجھیں جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ نماز اور حج زکوٰۃ، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں۔ کم از کم یا تو وہ پڑھ کے کر لیں، یا اگر نہیں بھی پڑھتے نا، جو نہیں نماز پڑھتے ویسے بھی عمل کر لیں تو ان کو مل جائے گا۔ چلو جھوٹ ہی چھوڑ دیں، یہی ہے نا۔ تو صاف لکھا ہوا قرآن میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ بچ جائیں گے، دوزخ کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایک ہر آدمی کوئی سارے کام تھوڑی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پانا چاہیے بخشنے کا۔ آپ بس اس کے سامنے تکبر نہ کریں، سرکش نہ ہوں، ان کے جو کام کر رہے ہیں ان کے آگے آپ دیوار نہ بنے، الٹا ان کو بدنام نہ کریں۔ یہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ادب نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے سن کے چپ کر کے چلے گئے، ان کا بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو آگے سے مذمت کرتا ہے نا، جو آگے سے اس کو جھوٹا بدلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فائٹ کرتا ہے، پھر دکھاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، پہلے دیکھ لیا کریں بات کیا، آ کے بیٹھ جاتے، میں تو بلاتا رہا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھو بات کرو۔ میرے والدین کو اتنا ہے پتہ ہی نہیں دین کا، ان کو چک دیتے، وہ میرا پھٹا پیارا نا کیا جے کہہ گیا، یا جے کہہ گیا، یا جے سانو کہہ گئے، گھر میری بیرا ملا، یعنی میں نے پتہ نہیں کیسی زندگی برباد کی۔ والد کا بھی میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کو پتہ چل گیا، نہیں صحیح کہندا ہے میرا پتر، صحیح کہندا ہے، کہنے لگ پیا سو، لیکن ڈرتا سی پھر بھی۔ لیکن اتنا کس چیز کا ڈرنا تھا، میرے پاس کیا تھا؟ اگر آپ میرے صحیح گلے لگاتے مجھے تو یہ ہونا ہی نہیں تھا، میں ادھر آتا ہی نہیں۔ یہ تو مجبوراً پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا پھڈا بن جائے گا، کوئی نہ کوئی بڑا فساد ہو جائے گا، تو میں نے تو ان کو بھی کہا تھا، میں نے کبھی بھی سامنے نہیں آنا تھا۔ یہ میں اس لیے آیا ہوں کہ شاید کوئی اور آدمی
हमारे ख़ानदान का मजबूर हो जाए या किसी और का हो जाए, ऐसे ही खड़ा करके बड़ी जंग ना करवा दी जाए, जिसके लिए 3 साल से कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, अल्लाह बचा गया है, अब आप अपने आप को बचाओ। और अगर मुल्क को ख़त्म करने का क्लियर बात करें, अगर हो ही चुका है तो फिर इस्लाम को बदनाम मत करें, बैठ के बात करें, इसमें कौन सी बात है। पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या दुनिया चलेगी नहीं। ठीक है, हमने कोशिश की है, कामयाबी मिली है हमें। अब अगर देखते हैं कि हम नहीं इकट्ठे रह सकते ऐसे, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सबको इकट्ठे ही रखा जाए। देखें इसकी बनाए प्रोग्रामिंग, आई एम विद यू ऑल विद पॉजिटिव मैटर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।